وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ کل سے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے،
یاد رکھنا میں آخری ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور کل میں نے تفصیل سے عرض کیا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی دکان پہ، بازار میں، محلے میں، معاشرے میں، مسجد میں، سکول میں کھلی آنکھوں کے ساتھ چلے۔ جہاں ذرہ برابر بھی شائبہ ہو کہ یہاں ختم نبوت کا کوئی ڈاکو ہے، فوراً آواز لگائیں کہ جاگتے رہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے گا، بڑے بڑے محدثین اکرام نے فرمایا ہے، جس نے 1 گھنٹہ بھی حضور اقدس بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت میں 1 گھنٹہ فکر کے ساتھ گزار لیا، روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ کل آپ کے سامنے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ سجاح نامی عورت، مختار ثقفی، اسحاق اخرس، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے احوال مختصر طور پہ ذکر ہوئے، اور یہ بات واضح ہوئی کہ خاص طور پہ عقیدہ ختم نبوت پہ اس امت نے کبھی بھی لچک نہیں دکھائی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہو اور امت خاموش رہی ہو۔ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج ان جو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تذکرہ ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ میری آواز الحمدللہ صرف آپ تک نہیں، پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، اس وسیلے کے ذریعے سے جو انٹرنیٹ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آج کے اس اہم ترین سبق کو بھی توجہ کے ساتھ لیں، اور مجھے یقین ہے کہ قادیانی بھی میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں انتہائی درد دل سے گزارش کروں گا کہ تعصب کی عینک اتار کے میری گفتگو کو سنیں، نبوت کے پاکیزہ مقام کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، اور موت سے پہلے پہلے واپس آئیں میرے نبی کی غلامی میں۔ یہ ہمارے اس کورس کا پیغام ہے۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ جو دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں مستقل اس کورس میں شریک ہیں،
ان کے لیے بھی اعلان ہے کہ وہ بھی میرے نمبر پر، واٹس اپ نمبر پر اپنا مکمل نام، پتہ، ایڈریس بھیج دیں، تو ان کے لیے بھی آخر میں اعزازی سند جاری کی جائے گی۔ اور مجمع میں موجود جتنے افراد ہیں، مائیں بہنیں، مرد حضرات سے زیادہ اس کورس میں شریک ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جنہوں نے اب تک داخلہ فارم پر کر کے نہیں دیا وہ دیں۔ کل یہ ہوا کہ جو داخلہ فارم تھا وہ ختم ہو گیا، آج سستی کی وجہ سے وہ ہم چھپوا نہ سکے، کل انشاءاللہ مزید آ جائے گا۔ لیکن جو دوسرے شہروں اور ممالک میں ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر میرے نمبر پر وہ اپنی مکمل تفصیلات بھجوا دیں۔ میں نے اپنا نمبر اس پہ دیا ہوا ہے 0301 765 9790۔ آج کا اہم مضمون موجودہ دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان میں سے ایک نام محمد مہدی اٹکی، یہ ذکری مذہب کے نام سے مشہور ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں تربت بلوچستان کے ایریے میں ہے۔ بلیدی قوم ہے بلوچوں کی، ان کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہے۔ 901 ہجری، اب 1400 چل رہا ہے، تقریباً 4-5 صدیاں پہلے سید محمد جون پری اس نے اس فتنے کی بنیاد رکھی اور اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہوا، افغانستان پہنچا۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے فراہ، لکھنے والے لکھتے رہے، میں بہت آہستہ چل رہا ہوں۔ فراہ یہ افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ تو مر گیا، اس کے بعد اس کا جو جانشین بنا محمد مہدی اٹکی، اٹک میں پیدا ہونے والا، ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اس کا جانشین ہوں۔ ان ذکریوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نور پاک، نور محمد مہدی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ سن 1570 عیسوی کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کا جانشین ہوں۔ یہ ایران کے اندر آباد ہوئے، تو ایران کے ایک وقت میں حکمران بنے صفوی۔ ایران کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، وہاں صحابہ کرام کیسے پہنچے اور کس طرح سے وہاں کے حالات بدلے،
یہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں تفصیل سے آئے گا۔ جب وہاں کے صفوی حکمران بنے تو وہاں دو گروہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ایک باطنی فرقہ تھا، باطنی فرقہ جس کا اصل مرکز مصر تھا، یہ ایران میں بہت بڑی تعداد میں اکٹھے تھے۔ اور نمبر دو، وہاں اہل سنت والجماعت کی تعداد بہت بڑی تعداد میں تھی۔ ان صفوی حکمرانوں نے ظلم کرتے ہوئے شہری آبادی سے ان کو نکال دیا۔ آج بھی ایران کے بارڈر پر اہل سنت والے زیادہ ہیں۔ وہ جو باطنی فرقوں میں سے نکالا گیا، ان میں سے ایک شخص نور محمد اٹکی تھا۔ یہ وہاں سے آیا اور بلوچستان کے علاقے تربت وہاں پہنچا، اور تربت میں ایک مراد نام کا سردار تھا بلوچوں کا۔ اس کے سامنے اپنے کرشمے دکھائے۔ شعبد آباز تھا۔ میں نے کل آپ کو بتایا جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے وہ شعبد آبازی اور دجل سے آئے، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہے۔ اس نے بھی شعبد آبازی کی۔ اس نے اس سے کہا میں نبی ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ درخت پہ چڑھا اور ایک کتاب اتار کے لے آیا جو پہلے سے اس نے چھپائی ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ دیکھو کتاب ہے۔ زمین پہ اپنا نیزہ مارا کہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، یہ جو نور محمد اٹکی ہے یہ آخر الزمان ہے، نعوذ باللہ یہ آخری نبی ہے اور یہی مہدی ہے۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے تھے۔ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ اس وقت نامکمل ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں محمد آیا ہے اس سے مراد نور محمد اٹکی ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے ذکری، ہم ذکری نماز پڑھتا ہے وہ مرتد ہے۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جگہ حملہ آور ہوں جہاں بے دینی زیادہ ہو۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں رحیم یار خان میں ریاض گوہر شاہی کا فتنہ آیا، جس کی تفصیل آئندہ دنوں میں تفصیل سے آنی ہے۔ آپ نے اشتہار میں، پمفلٹ میں ایک عنوان پڑھا تجدد پسندوں کے افکار، ان میں ایک گوہر شاہی ہے، یہ بھی یہی کہتا تھا کہ صرف ذکر ہے، کوئی نماز حج روزے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنتی ہو۔ اقلادین جس کا علماء سے تعلق نہیں، وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ مولوی وہ بھی ہے، مولوی یہ بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقے دو، ذکر کرو،
तौबा करो, फिर भी उम्मीद रखो कि जन्नत मिलेगी, उम्मीद रखो। और एक वो है जो कहता है कुछ ना करो, सिर्फ जिक्र करो, डायरेक्ट जन्नत है। तो जिनका उलमा से ताल्लुक नहीं है वो इस फितने का शिकार होते हैं। इसको हरशाही अभी इस पे तफसील बाद में बताऊंगा कि ये आज भी रहीम अरखान में सरगर्म अमल है और मेरी नौजवान नस्ल के ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जागते रहो। ये कोर्स आपके नजरियाती सरहदों की हिफाजत इसका मकसद है। इन जिक्रियों का एक और अकीदा ये है कि रमज़ान के रोज़े नहीं हैं बल्कि ज़िलहज्जा के 10 रोज़े हैं। ज़कात मनसूख है, मक्का मुकरमा का कोई हज नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, बल्कि हज वो होगा तुर्बत में। वहाँ इन्होंने एक जगह बनाई हुई है जिसका बाकायदा हुदूद हरम है, हद बनाई है, ये हुदूद हरम है, इसके अंदर आना पड़ेगा। बलूचिस्तान में तुर्बत में, और बाकायदा वहाँ तवाफ होता है, जमजम का कुआं बनाया हुआ है, नाउज़ बिल्लाह। और एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। 27 रमज़ान को इनका हज होता है ज़िक्रियों का बलूचिस्तान में। वहाँ उसने एक मकाम महमूद भी बनाया हुआ है अपना। वो सारे इस्लामी शायर जो हम मुसलमानों के हैं धोखा दे रहे, मैंने कहा ना दजल दे रहे, जितने भी आए सादो लोग मुसलमानों को दजल देते। मकाम महमूद तो यह है, सन 1619 में ये एक दिन ये बिल्कुल मरने वाला था, अचानक गायब हो गया, भाग गया। इसने पहले से लोगों में मशहूर कर रखा था कि जो असल महदी है वो गायब हो जाएगा और फिर अल्लाह के पास जाके बैठ जाएगा। कि हमारा जो इमाम है नूर मोहम्मद अटकी, वो अर्श पे अल्लाह के पास जाके बैठा हुआ है, उसका कहीं मज़ार नहीं है। इनकी नज़र में शरीयत मनसूख है। तादाद में हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की अदालतें इनके खिलाफ फैसला कर चुकी हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो हुक्मरानों को चाहिए कि वहाँ बाकायदा उलमा की तश्कील करते, सरकारी सतह पर भी हमारे उलमा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वहाँ बाकायदा काम कर रही है, लिटरेचर तक़सीम हो रहा है। लेकिन हुकूमती ज़िम्मेदारी बनती है, ये इस्लामी ममलिकत है, कि वहाँ सरकारी सरपरस्ती में उलमा को भेजा जाता और उनको बताया जाता कि तुम्हारा दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तुम धोखे के अंदर हो। तो ये एक फितना जो एक झूठे शख्स को नबी बना के फिर रहे, इनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया। दूसरा फितना वो बाबी और बहाई के नाम से है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली बाब इसके नाम के पहले शुरू में नहीं था, बाब कहते हैं दरवाजे को। ये जो अहले तशय्युअ का अकीदा है कि 12वां इमाम है जो छुपा हुआ है, इसका कहना था कि मेरा उनसे राबता हो गया है, अब अगर कोई उनकी बातें सुनना चाहता है तो वो बाब मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, मुझसे राबता करना पड़ेगा। ये दर हकीकत रूस की ज़रूरत थी। मेरे नौजवान ज़रा तवज्जो से सुनो,
آپ نے حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے، کریں گے؟ آپ نے آئندہ نسلوں تک یہ پیغام دینا ہے۔ جس طرح قادیانیت انگریز کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح بہائیت کا جو فتنہ ہے آپ کے رحیم ارخان میں بھی یہ کام کر رہا ہے، یہ روس کی ضرورت تھی۔ ان کو روس نے کھڑا کیا تھا اپنے مفادات کے لیے۔ مرزا محمد علی باب، یہ جو باب لکھا تو بابی لکھتے ہیں یہ اپنے نام کے ساتھ، اس نے چند تصانیف بھی لکھی، جن میں سے ایک تصنیف سورہ یوسف کی تفسیر ہے، نمبر 2 صحیفہ سجادیہ ہے، نمبر 3 شرح سورہ عصر، نمبر 4 نبوت خاصہ، نمبر 5 بیان۔ یہ کہتا تھا میری کتاب کا نام بیان ہے۔ اس کو قتل کر دیا گیا 1849 میں۔ قادیانیت کا فتنہ 1880 میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ قادیانیوں سے بھی پرانا فتنہ ہے۔ 1849 میں اس کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا بہاء اللہ ایرانی، اس نے جہاں اور دعوے کیے وہاں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں نعوذ باللہ خود خدا ہوں، میرے اندر خدا حلول کر گیا ہے۔ یہ اپنے دعوت ناموں میں، شادیوں کے دعوت ناموں میں، کتابوں کے شروع میں، کمروں میں بہاء اللہ لکھتے ہیں، اپنی طور پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہاء اللہ میں اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ اس بہاء اللہ نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن منسوخ ہے۔ اس نے ایک عجیب و غریب کتاب لکھی، کتاب اقدس، کبھی اس کو الواح مقدسہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں 1-2 سال پہلے یہ بابا غریب شاہ، یہ جو بڑا پل ہے، اس کے ساتھ ایک بستی ہے رحیم دیواہی، میرے نوٹس میں بات آئی کہ وہاں پر یہ غریب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے۔ یہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ عیسائیوں میں عیسائی بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ یہودیوں میں یہودی بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ ہندوؤں میں ہندو بن کے داخل ہوتے ہیں۔ رحیم دیواہی، وہاں پر چھوٹی سی بستی، 2 مہینے سے یہ کام کر رہے تھے۔ کس نام سے؟ میلاد۔ ہم میلاد نبی منا رہے ہیں۔ وہ سادہ سا طبقہ 2 دیگیں پکاتے، ان سب کو اکٹھا کرتے اور ان کو بہاء اللہ کی تعلیمات سناتے۔ اور جب ہمارے نوٹس میں بات آئی، الحمدللہ ہماری ترتیب ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، نوجوان سنیں کہ ہمارا دفتر یہاں وائرلیس پل کے ساتھ ہے اور پوری دنیا میں ہمارے دفاتر ہیں جو بڑوں کی سرپرستی میں ہمارا کام ہو رہا ہے، سب مکاتب فکر ہمارے ساتھ ہیں۔ وہاں ہم نے اجلاس کیے، سارے مکاتب فکر کو اکٹھا کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ہم نے 2 پروگرام کیے اور اس وقت یہاں کی جو انتظامیہ میں ذیشان اصغر صاحب تھے DPO، بہت دینی لگاؤ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ یہ پکی بات ہے، جو میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ میں جڑتا ہے اللہ اس کو چمکاتا ہے۔ میں 20 یوں مثالیں دے سکتا ہوں، میرا موضوع بدل جائے گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھرپور کیا، FIR بھی کی، بھاولپور تک کیس لڑا۔ انہوں نے مجھ سے سارا مواد لیا،
میں نے ان کو جب مواد دیا تو یہ جو ان کی مذہبی کتاب جس کو یہ کہتے ہیں الواح مقدسہ، کتاب اقدس، اتنی بیہودہ اور بیکار قسم کی باتیں الٹی سیدھی جمع کی ہوئی ہیں، جس طرح کوئی کائنات کا بین الاقوامی احمق آدمی ہو اس نے وہ باتیں لکھی ہوں۔ اس کتاب میں، وہ کتاب میں نے ساری پڑھی، سارے دین کا بیڑا اس نے غرق کیا۔ اس نے کہا نماز کچھ نہیں ہے، 3 وقت ذکر کر لو، بس تمہاری نماز ہو گئی۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے نفحات، آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو چکی ہے، اور ان کا مہینہ 19 دنوں کا ہے، اور 19 مہینوں پہ ان کا سال مشتمل ہے۔ پاکستان میں جو ان کا سکول ہے ہر جگہ اس کا نام رکھتے ہیں نیو ڈے۔ سیالکوٹ، لاہور، کراچی اور رحیم یار خان میں ان کے سکول ہیں۔ آپ کے عباسیہ بنگلوز میں، عباسیہ ٹاؤن کی طرف ان کا سکول ہے نیو ڈے، اور اس کے اندر وہ بہائیت کا زہر بھر رہے ہیں بچوں میں۔ اور دکھ یہ ہے کہ میرے مسلمانوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو میرے نبی کے دشمن ہیں وہاں پڑھاتے ہو، کھلے دشمن جو میرے نبی کے دین کے بارے میں بکواس کریں کہ یہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو گئی، اور وہ آگے سے کہیں کہ جناب پھر کیا ہوا؟ یہ بھی ختم نبوت کا کام ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں خوب آواز لگائیں، جو علماء بیٹھے ہیں اپنی مساجد میں آواز لگائیں کہ وہاں کوئی بچہ نہ پڑھے۔ یہ ابتدا میں یہیں سے میٹھا زہر دیتے ہیں۔ 21 مارچ کو ان کے عید کا دن ہوتا ہے، اس دن سکول میں یہ چھٹی کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، بچے پوچھتے نہیں ہوں گے چھٹی کیوں کی؟ تو یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اپنے تہواروں پہ ان بچوں کا باقاعدہ ذہن بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی مملکت پہ ان پہ بین ہوتا۔ یہ وطن عزیز پاکستان اسلامی ملک ہے، سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے۔ عیسائی پڑھائیں اپنے بچوں کو عیسائیوں کے سکول میں، یہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے۔ لیکن شکوہ مجھے اپنوں سے کہ میرے بچے وہاں کیوں پڑھیں؟ اس کے سب ساتھی تگودو کریں۔ عباسیہ ٹاؤن میں رہنے والوں پہ فرض ہے، لیور کے ساتھ رہنے والوں پہ فرض ہے، دائیں بائیں آواز لگائیں، کسی کا بچہ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو فیل کرے، ان کا بائیکاٹ کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کریں گے؟ یہی میرے نبی نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے۔ میرا بچہ ان کے ہاتھوں میں پڑے کیوں؟ ہمارے ادارے ختم ہو گئے؟ کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہے، اور نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہاء اللہ محمد الرسول اللہ سے افضل ہے۔ اب بولو، ڈوب مرنے کا مقام ہے جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ان بہائیوں نے ارشاد کالونی میں اپنے زہریلے جراثیم پھیلانا شروع کیے، یہ جدہ ٹاؤن کے ساتھ۔ پھر وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھی جاگ رہے تھے، یہاں موجود ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، وہ ہندوؤں کو لے کے آ رہے تھے مختلف علاقوں سے، اور ان کو گمراہ کر رہے تھے، اور ان کو ہندو مت سے نکال کے بہائیت کی سیڑھی پہ چڑھا رہے تھے۔ پھر یہاں ڈی ایس پی جو توئی صاحب تھے، انہوں نے بڑی فکر کی اس مسئلے پہ، اور ان پہ بین لگایا کہ آج کے بعد تم یہاں تبلیغی سرگرمی نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جہاں ایسا معاملہ نظر آئے، آپ کم از کم ہمیں اطلاع تو دیں
آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور ان کا اس وقت جو مرکز ہے وہ عباسیہ ٹاؤن میں نیو ڈے سکول کے اندر ہے. 1-2 گھر ہیں, زیادہ نہیں ہیں. ان کے کچھ رشتہ دار سندھ میں ہیں جو بہاء اللہ کو نبی ماننے والے ہیں. اور جلیبی چوک پہ ان کی دکان ہے نائس ٹی کے نام سے, کچھ اب نام بدلا بھی ہے انہوں نے اس کا. وہ یہ وہاں ادھار پہ دیتے ہیں, اور میرا نوجوان اسی میں مرتا ہے کہ وہ تو ادھار دیتے ہیں, وہ تیرے ایمان کا نقد سودا کرتے ہیں, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ان سے تعلق حرام ہے. ان کا قبلہ مکہ نہیں, عکہ ہے, عکہ اسرائیل. یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یا اپنے مردے کو ادھر منہ کر کے دفناتے ہیں. انہوں نے اپنا مردہ دفنانے کی کوشش کی 11 چک کے ساتھ, وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھی بیدار تھے, انہوں نے رکاوٹ ڈالی, انہوں نے اپنی زمین میں پھر دفنایا. یہ مسلمانوں کے قبرستان میں مردہ بھی نہیں دفن کر سکتے اپنا. ان حقائق کو سمجھیں اور سمجھیں, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہ ڈیوٹی میں نہیں آپ کو دے رہا, یہ ہمارے نبی نے ہمارا سپرد کی ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کوئی وجود نہیں ہے, اور طلاق 19 تک دے سکتے. دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور سوائے ماں اور دادی کے ہر عورت سے ان کے ہاں نکاح ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ. ایسا غلیظ دین ہے یہ. تو جاگتے رہیے اور ان کا 100% بائیکاٹ کیجئے. اور اگر آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے ان 2-3 نوجوانوں سے جو بہائیوں سے, ان کو میرے پاس لائیں. ہمارا کام نرمی سے سمجھانا ہے. ہم ان کو بتائیں گے تم دھوکے میں ہو. پاکستان کے آئین میں بھی ان کو کافر لکھا ہوا ہے, بہائیوں کو. بہاء اللہ ایرانی, بہائی, بہائیت کا فتنہ اس کو کہا جاتا ہے. اور ایک اور فتنہ جو اس دور میں آج بھی موجود ہے, وہ ایک امریکی کالوں کا نبی ہے, ایلج محمد. ایلج محمد جب امریکہ میں 100 سال پہلے کالوں کو پکڑ کے لے, میں اس کے آپ کو حوالے سناؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے بادشاہ اس کی چکر میں ہیں. سنیے کہ کس طرح رہبر کے روپ میں راہزن گھوم رہے ہیں. کالوں کو افریقہ سے پکڑ کے غلام بنا کے لے جایا گیا امریکہ میں. یہ آج ہمیں انسانیت کا پیغام دیتے ہیں. تو جب کالے وہاں زیادہ ہو گئے امریکہ میں, تو ایک شخص اٹھا, فرد محمد اس کا نام تھا. وہ کہنے لگا میں کالوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گیا. اس کا معاون تھا ایلج محمد, ایلج الیاس محمد, جس طرح یوسف کو جوزف انگلش میں بولتے ہیں, تو ایلج الیاس محمد نام تھا. وہ کالا رنگ کا تھا. اس نے کہا میں کالوں کا نبی ہوں, مجھے کالوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. اور اس نے تعصب کا رنگ یہ دیا کہ جناب سفید کپڑا پہننا حرام, مچھلی کھانا حرام, انڈا استعمال کرنا کھانا حرام, ہر سفید چیز پہ پابندی لگائی. اور اس نے کہا کہ یہ جو گورے ہیں یہ شیطان کی نسل ہے. امریکیوں کے بارے میں کہتا تھا یہ شیطان کی نسل میں سے. اور یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں, اور میں اس وقت کالوں کا سربراہ ہوں, نبی ہوں. 1934 سے لے کر 1970 تک اس کی باقاعدہ حکمرانی رہی امریکہ کے کچھ حصوں پہ. اس کی جماعت کا نام تھا نیشن آف اسلام, نیشن آف اسلام. یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مشہور امریکہ کا, محمد علی باکسر, ورلڈ چیمپئن بنا تھا. یہ عیسائی تھا.
قرآن سے متاثر ہوا، باہر نکلا، بورڈ لگا ہوا تھا نیشن آف اسلام، یہ وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا۔ اب پہلے عیسائی تھا، اب اس دفتر میں آ کے اپنے کفر کو اور مضبوط کر لیا، اب اس کو نبی ماننے لگ گیا۔ یہ جو ایلج محمد تھا، اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا، دایاں بازو، اس کا نام تھا مالکم ایکس، اس کا دفتر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر تھا۔ اس نے وہاں پہ اپنے وہ 1957 میں حج پہ چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ گورے اور کالے اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کون سا اسلام ہے اور ہمیں کون سا اسلام بتایا گیا ہے۔ وہ وہاں سے واپس آیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ایلج محمد جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس نے اپنا دفتر علیحدہ بنایا، پھر اپنا نام رکھا مالکم محمد شہباز۔ 1958 میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر اس جماعت کا سربراہ بن گیا لوئس فرحان، آج بھی ہے لوئس فرحان ہا کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شکاگو میں ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی اور اس کانفرنس کا مہمان خصوصی عبد الرحمن الحذیفی، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، پوری دنیا کو دکھایا اس نے۔ یہ تو پھر پاکستان کے علماء نے آواز اٹھائی۔ لیبیا میں صدر قذافی جب بڑی بڑی اسلامی کانفرنسیں کرتا تھا، اس کا جو چیف گیسٹ ہوتا تھا وہ یہ لوئس فرحان تھا، جو ایلج محمد کا اس وقت جانشین ہے اور اس کی نبوت کو چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے حکمران اس کے ماتحت بنے ہوئے تھے۔ یہ تو پھر پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی فائنل کال، دی فائنل کال کے نام سے۔ یہ فتنہ نیشن آف اسلام کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جن جن ممالک تک آواز جا رہی ہے، اس آواز کو پھیلائیں، یہ ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اس دور کا جو سب سے سنگین ترین فتنہ جو ہمارے وطن عزیز میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہے اور وقتاً فوقتاً ہمارے سیاسی سٹیج پہ آ کے ہمارے پاکستان وطن عزیز کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلا پاکستان سے ہے۔ اصل میں شروعات تو انڈیا سے ہوئی، قادیان سے۔ میں اس کی تفصیل ذکر کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے بازاروں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں میں یہ زہریلے جراثیم پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات وہی ہے جو یہودیوں کا ہے۔ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن بنیاد پہ جا کے ضرب لگاتے ہیں۔ یہ قادیانی، یہ سیالکوٹ میں ایک کچہری کے اندر منشی تھا، اور اس نے واضح اعلان کیا کہ ہمارا خاندان انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے۔
اور یہ کہتا ہے کہ دادا پردادا سے ہم انگریز کے ٹاؤٹ چلے آ رہے ہیں۔ انگریز بر صغیر میں پاؤں جمانا چاہتا تھا۔ آپ اس کو توجہ سے سنیں، یہ سرسری گفتگو نہیں ہے، یہ اس دور میں جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ وہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانے میں فتنے سے نمٹ گئے، 1300 سال سے امت اپنا کام ختم نبوت پہ کرتی رہی۔ آج جو میں نے اور آپ نے کام کرنا ہے، آئیے پہلے اس دشمن کی دشمنی کو پہچانیے، اس کا طریقہ واردات سمجھیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس فتنے کو دبانے کے لیے امت مسلمہ کا کتنا خون بہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے کس طرح اس فتنے کی سرکوبی کی ہے، اور کس طرح سے وطن عزیز پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں ان قادیانیوں کا کردار ہے۔ آئیے الف سے میں گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے لیے اپنے نبی کی محبت میں میری گفتگو کو دھیان سے سنیے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، نبوت کا اعلان کیا تو اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ یاد ہے؟ میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ تو سارے دشمن بھی بولے نہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ آئیے جس کو مرزائی نبی مانتے ہیں، میں اس کے کردار کو تھوڑا سا کھولتا چلوں تاکہ آپ جب آئندہ نسلوں میں پیغام دیں تو علمی گفتگو بعد میں شروع ہو، آپ ان کو بتائیں کہ تمہارا یہ مرزا قادیانی، اس کا کردار اور کریکٹر یہ تھا، یہ تو ایک شریف آدمی کہلانے کے لائق نہیں تھا، تم اس کو مہدی اور نبی بنا کے بیٹھے ہو۔ یہ انگریز کا ٹاؤٹ تھا، اور انگریزوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میرا ایک ایک لفظ یاد کرو، ایک ایک لفظ اپنی کتاب میں لکھا انگریزوں نے کہ ہم پریشان تھے کہ بر صغیر میں ہمارے پاؤں جم نہیں رہے، ایک جگہ سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے شہر میں جہاد شروع ہو جاتا ہے، یہ جہاد کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کے لیے انگریز نے قادیانی فتنے کو کھڑا کیا ہے۔ جس طرح روس نے بہائیت کا فتنہ کھڑا کیا تھا، انگریز نے یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس فتنے کو کھڑا کیا تھا۔ اور 1 سال کی محنت کے بعد انگریزی وفد نے یہ رپورٹ دی، اگر ہم یہاں مذہبی فضا بہت زیادہ ہے، ہم ایک نئے شخص کو کھڑا کریں جو بتدریج نبوت کا دعویٰ کرے، اور وہ یہ کہے کہ نبوت کی بنیاد پہ کہ جہاد منسوخ ہے، پھر ہمارے پاؤں جم سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے طویل محنت کے بعد مرزا قادیانی کو چنا۔ یہ انگریز یہ سیالکوٹ کی عدالتوں میں ایک منشی تھا، اور وہاں کے پرانے رجسٹروں میں بطور منشی اس کا نام آج بھی موجود ہے۔ یہ وہاں سے واپس آیا قادیان، یہ جو آج کل آپ نے نام سنا کرتارپور بارڈر، یہ سیالکوٹ اور قادیان، یہ بیچ میں 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہے، درمیان میں دریا ہے چھوٹا سا۔ تو یہ کرتارپور یہ بارڈر کے اس چھوٹے سے شہر کا نام ہے، ادھر سیالکوٹ ادھر قادیان جو گرداسپور کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں قادیانی زیادہ ہیں۔ یہ جو ظفر اللہ قادیانی جو وزیر خارجہ بنا، جس کی تفصیل کل آئے گی کچھ تفصیل میں، یہ اسی ڈسکے کا تھا، یہ سیالکوٹ کے ساتھ علاقہ ہے ڈس کا، یہ یہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کو تیار کیا تو مرزا قادیانی نے 1880 میں
مختلف دعوے کرنا شروع کیے. اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس کو پتہ تھا اس طرح کوئی نہیں مانے گا. اس نے پہلے اپنے آپ کو مناظر اسلام بنا کے پیش کیا. پھر جب اس کو مان لیا گیا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا ہے، پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین میں وقت گزرنے کے ساتھ بدعات وغیرہ آ جاتی ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے، میں مجدد ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں ابن مریم ہوں. پھر یہ کہنے لگا کہ میں مریم ہوں. پہلے کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا میں ابن مریم ہوں، پھر کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. لوگوں نے کہا کہ تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ تو غلام احمد ابن چراغ بی بی ہے. غلام احمد ابن چراغ بی بی، تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ کہنے لگا استعارے کے رنگ میں. اب میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں گفتگو کو بہت سمیٹ کے عرض کرتا ہوں. میرے نبی کا دشمن ہے، میں ذلیل کر کے رہوں گا. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ میرے نبی کی سنت ہے. نبی کا دشمن ذلیل کر کے رہنا چاہیے، یہ میرے رب کی سنت ہے. اس سے پوچھا گیا تو کس طرح بن گیا؟ کہنے لگا میں استعارے کے رنگ میں پہلے خود مریم بنا. اچھا تو مریم بن گیا؟ کہنے لگا پھر 10 مہینے مجھے حمل رہا. یہ ایسا احمق انسان تھا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس سے بڑے احمق ہیں، جو اس شخص کو نبی مانتے ہیں جو کہتا ہے مجھے 10 مہینے حمل ہوا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ 10 مہینے حمل کھوتی کو ہوتا ہے. یہ میں نے ایک جملہ دیا تھا کہ آپ تھوڑے سے تازہ ہو جائیں. اور کہنے لگا پھر میں اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا اور میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نوبل انعام صاحب، اس احمق کو ذرا مجھے بتاؤ یہ انسان ہے یا کیا بلا ہے جس کو تم نبی اور مہدی مانتے ہو؟ ہاں سوچ تو آتی ہے نا. پھر پروفیسر اس کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے خواجہ فرید کا طارق ندیم اس کو نبی کیوں مانتا ہے؟ یہ عیدگاہ کے سامنے جو بچیوں کا سکول ہے اس میں قادیانی ٹیچر ہے، وہ اس کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب رسے تے مت کھسے. رب رسے تے مت کھسے. رب مت چھین لیتے ہیں. جب رب مت چھینتا ہے تو پھر میرے نبی اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور ابو لہب نہیں مان رہا. اور ہم اللہ کا شکر ہے 1400 سال کے بعد بھی اپنے نبی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. شکر کریں. رب جب مت چھینتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. 1901 میں اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا. 1901 یاد رکھو میرے نوجوان، یہ قادیانی انکار کرتے ہیں بعض اوقات دھوکہ دینے کے لیے. 1901 مرزا قادیانی کی کتاب کا نام 40 نمبر 4. اس نے کہا سمجھ لو شریعت کیا چیز ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے جو اپنی وحی کے ذریعے اوامر اور نہیں بیان کرے، جس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے تو کہتا ہے میری وحی میں امر بھی ہے، میری وحی میں نہیں بھی ہے. یہ مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا. یہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. نعوذ باللہ. میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ عدالت میں
اب تمہاری جرت رہی نہیں. میرے بڑوں نے عدالت میں اور سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ میں دلائل دے دے کہ تمہارے کفر کو اتنا ننگا کر دیا ہے, تمہاری جرت نہیں ہے تم دوبارہ سامنے آ سکو. یہ وہ حوالے. یہ مرزا قادیانی, اس کے کردار پہ گفتگو چلنے سے پہلے میں نے شروع میں ایک لفظ بتایا, یہ دجل دیتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون, یہ دجل دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں میرے نوجوان بھائی ذرا دھیان سے سمجھو. میں کل سے سنا رہا ہوں, مسلمہ آیا, اذان اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. اسحاق اخرس آیا, قرآن سنا رہا ہے. جو آ رہا ہے اپنے آپ کو اسلامی تشخص توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا, دجل دینے کے لیے. یہ قادیانی کس طرح دجل دیتے ہیں سنیے. آپ کے رحیم ارخان کا ایک ساتھی ہے, میں اس کو گفتگو کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. افتخار ان کا نام, شاید موجود ہوں. اس کا ماموں قادیانی تھا, بن گیا. یہاں تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا نوجوان ہے, علامہ اقبال ٹاؤن کا. اس کا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا. 22 برس کے بعد واپس آیا. دھیان سے سننا ہے, سبق ہے سبق. جس نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے ذرا ہوش کے ساتھ سنیں. 22 برس کے بعد واپس آیا سرگودا. اس نے وہاں سے اپنے اس بھانجے کو فون کیا, افتخار کو. افتخار پکا مسلمان. اس کو فون کیا اور کہا کہ جناب میں تمہارا ماموں بات کر رہا ہوں. 22 برس کے بعد تم میرے خون ہو, میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں. آگے سے جو جواب گیا میں تشریح عرض کر رہا ہوں. بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا آج تو فون تم نے کر لیا, آئندہ مت کرنا. میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. یہ جملہ یاد رہے گا, یاد رہے گا. جو بھائی دوسروں کو دعوت دے کے آئے ہیں وہ سوچیں کہ یہ کتنے قیمتی جملے لے کے جا رہے ہیں آج, اور آئندہ دنوں میں اس سے زیادہ اہم سبق آ رہے ہیں. اس نے کہا آج فون کر لیا 22 برس کے بعد, آئندہ فون مت کرنا. میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. فون بند کر دیا. میں اس کو ایک جملہ اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے نبی کا پیغام حدیث کو اس جملے کے رنگ میں دینا چاہتا ہوں. ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں, ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. کہو بے شک, بلند آواز سے. اللہ کے لیے میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بات کہنے لگا ہوں. میری بات سمجھو. جب کوئی میرے نبی سے بے وفائی کرتا ہے, قادیانیت نوازی کرتا ہے, کوئی سمجھاتا ہے, آگے سے کہتے ہو فلانے نے بھی تو ایسے کیا تھا. تیرا یہ جملہ جب تو بولتا ہے تیرا ایمان ختم ہو جاتا ہے. بھاڑ میں جائیں یہ سیاسی حکمران, اپنا ایمان بچاؤ. یہ تیرا کفریہ جملہ ہے, یہ تو کفر بولتا ہے جب یہ کہتا ہے. پھر کیا ہوا, میں نے اس کو ووٹ دیا تو کیا ہوا, وہ فلانا بھی تو ایسے کرتا تھا. اگر فلانا کرتا تھا تو اس کا کرنا جائز ہو گیا. تیرا ایمان کدھر ہے؟ یاد رکھو, ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں, ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. قیامت میں یہ سب بھاگ جائیں گے, میرے نبی کے علاوہ وہاں کوئی آسرا نہیں ہوگا.
بے وفائی مت کرو، کھلے لفظوں میں کہو جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں، کہہ دو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، بلند آواز سے ہاتھ لہرا کے، وہ ہمارا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کھا جائیں گے یہ، ایمان مت بیچو۔ اور ہاں مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، میں جذبات میں دور جا رہا ہوں۔ ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ فون بند کر دیا اس نے، توجہ سے۔ پھر فون آ گیا، پھر فون آ گیا، وہ گیا تبلیغی مرکز میں، یہ جو تھلی روڈ کی طرف ہے، پٹھانستان۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس ختم نبوت والوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ گیا، الحمدللہ میں اس ضلع کا خادم ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، ہندو عیسائی سے لین دین کی بول چال کی گنجائش ہے، قادیانی سے نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اور اپنے بھگوان اور اپنے بڑوں کو میرے نبی کی جگہ نہیں بٹھاتا۔ یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور مرز ملعون کی جگہ میرے نبی کو لاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت کا حکم ہے ان سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے، لینا دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، دوائی لینا دینا، غمی خوشی میں شریک ہونا حرام۔ اور جو ہوگا پھر نہ کہنا قیامت کے دن میرے نبی نے اس کو کہہ دیا کہ دور ہو جا۔ یہ حجت کر رہا ہوں، میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہ پیاس سے مر رہے ہو تو پانی مت پوچھو، حدیث ہے۔ تم بڑے اخلاق والے پیدا ہو گئے ہو آج، میرے نبی سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہندو عیسائی سے گنجائش ہے، قادیانی سے نہیں۔ ان کی مصنوعات شیزان مت استعمال کیا کرو۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا تم بائیکاٹ کر کے بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن وہ بار بار فون کر رہا ہے نا، اس کو آنے دو۔ لیکن میں نے ایک اور جملہ کہا، یہ جملہ آپ سب نے محفوظ کرنا ہے، کریں گے؟ کریں گے؟ مجھے نوجوان سے امید ہے زیادہ۔ میں نے کہا دیکھو اس قادیانی سے اکیلے مت ملنا، میں نے کہا مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو، ورنہ ڈسے گا۔ میرے عزیز یہ ڈستا ہے۔ میرے پاس صادق آباد سے ایک والد اپنا جوان بیٹا لے کے آیا، 19-20 سال عمر۔ مجھے کہنے لگا یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، ذرا سنو۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ وہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا جو قادیانی مربی کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ باتیں تو کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو مسجد کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں، گھر میں بھی وہ چینل سنتا ہوں جس میں دین ہو۔ میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح کیسا چینل ہے؟ وہ کہنے لگا ایک مولوی صاحب آتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، جبہ ہوتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، درود کا کثرت ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا اس چینل کا نام MTA تو نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ اور میں نے کہا تیرا بیڑا غرق، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا چینل ہے۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ میرے عزیز سمجھو، میرے درد کو سمجھو، میں نے آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے۔ اگر یہاں اس چینل پہ عیسائی بیٹھا ہوتا، اس کا نام ہوتا تارا مسیح، اگلا دھوکہ نہ کھاتا، وہ یوں پگڑی باندھ کے نہ بیٹھتا،
اگر یہاں سکھ بیٹھا ہوتا اس کا نام ہوتا تارا سنگھ، کوئی دھوکہ نہ کھاتا۔ یہ بیٹھا ہے قادیانی مرزا مسرور طاہر احمد، میرا کالج کا، وہ 90% نوجوان قادیانی ہو چکا تھا۔ وہ تو میرے پاس آیا، میں نے کھینچ کے اس کو اس کفر سے نکالا۔ میرے درد کو سمجھو، خاموش رہنے کا وقت گزر گیا ہے۔ آج جو خاموش بیٹھے گا یہ کفر اس کے گھر میں گھس جائے گا۔ ختم نبوت کے چوکیدار بنو، نکلو، اپنے ہمسائے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے گاہک کو بتاؤ ختم نبوت کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا اس کو آنے دو، وہ آ گیا یہاں علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ اس کی عمر ہوگی 65-70 سال۔ اس کے جوان بیٹے بھی ساتھ تھے۔ سننے والی بات دھیان سے سنو، 65-70 سال اس کی عمر۔ آ گیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا، میرے نوجوان، کاش کہ تو میرے درد کو سمجھے تو میں عرض کروں کہ میرے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک باطل کی سب سے بڑی نشانی وہ علماء سے متنفر کرے گا۔ اور یاد رکھو اب نبی نہیں آنا، یہ وارث انبیاء کی یہی ہیں۔ جو علماء سے متنفر کرے پہلے منٹ میں سمجھ لو یہ دین دشمن ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک چٹکی میں مسئلہ حل کیا ہے۔ میں نے بھی بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا، میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ کہنے لگا کیا مطلب، کلمہ نہیں آتا مجھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا سناؤں؟ میں کہا سناؤ۔ اب وہ قادیانی کلمہ پڑھ رہا ہے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو 22 برس پہلے قادیانی ہوا ہے، تجھے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، یہ جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے۔ توجہ ہے توجہ؟ یہ گنبد خضرا والوں کو مراد نہیں لیتے، یہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ 70 سال کا قادیانی ایک دم غصے میں آ کے پھٹا، کہنے لگا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تم کیا مراد لیتے ہو؟ کہنے لگا میں گنبد خضرا والوں کو لیتا ہوں۔ میں نے کہا تجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میرے پاس کتاب تھی قادیانیوں کی، اور کتاب کا نام کلمۃ الفصل۔ میں نے وہ کتاب اس کو کھول کے دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھو اس کا مصنف تمہارا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے پریس سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے اس کو غور سے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور میرے عزیز، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی یہ لفظ زبان پہ نہ لاتا اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ اتنے غلیظ اور اتنے بدبودار قسم کے لفظ ہیں، اتنے زہریلے لفظ ہیں، 7 سمندروں میں ڈالیں 7 سمندر بدبودار ہو جائے۔ اس قادیانی ملعون نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کہو استغفر اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ان کا عقیدہ قادیانیوں کا کیا ہے؟ 1 دفعہ مکہ مدینہ میں آئے محمد الرسول اللہ،
دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بڑا لعنتی عقیدے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ابھی نہیں سمجھ آئی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، غیرت والا میرا جواب دے گا۔ آپ اپنے والد کو ملنے گھر جا رہے ہیں، رستے میں بھنگی آ جائے، وہ بھنگی پوچھے کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں میں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں، وہ بھنگی کہیں تیرا والد تو میں ہوں، برداشت کرو گے؟ بولو بولو بولو۔ باپ کی جگہ بھنگی برداشت نہیں۔ ہم اپنے کائنات کے سردار نبی کی جگہ ایک کانے بھینگی کو برداشت کریں؟ کر لیں گے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ میرے عزیز، مسجد میں بیٹھا ہوں، سخت سردی کے دن تھے اور اس کے پسینے سے اس کی ساری قمیض گیلی ہو گئی، اس قادیانی کی، افتخار کے ماموں کی۔ اس کا پسینہ بتا رہا تھا وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے کوئی جو مجھے طارق ندیم سے ملوائے، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں؟ ہے کوئی؟ یہ دیکھو وہ نوجوان میں ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ابھی رمضان سے چند دن پہلے 10 قادیانی میرے پاس مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور یہ ایک حوالے سے سمجھے، ایک حوالے سے، اور پہلے دن سے وہ کورس میں شریک ہیں۔ اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ یہ ختم نبوت کا کام آپ سب نے کرنا ہے۔ آپ کے محلے میں کہیں قادیانی ہے، اول تو ملنا حرام ہے، ایک دفعہ بطور حجت اس کو بٹھاؤ، ہم نرمی سے سمجھائیں گے، ہم اس کو بتائیں گے تم دھوکے میں ہو۔ یہی حوالہ میں نے دنیا پور میں دیا، دنیا پور میں دودھ بیچنے والا اپنی بیوی اور 4 جوان بیٹیوں کو لے کے آیا، قادیانیت پہ لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہماری دعوت اسلام ہے، ہم نے کبھی خلاف قانون کوئی قدم نہیں اٹھایا، یہی میرا آپ کو پیغام ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تیار تو کرو۔ وہ پھر قابو میں نہیں آیا، اس کو میں نے سمجھایا، کہنے لگا میں جاؤں گا ربوہ دیکھوں گا لائبریری میں، پھر میں نے رابطہ بھی کیا، ترتیب نہیں بن سکی۔ خیر، اس کے بعد اور کئی مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیے میں چند دھوکے بتاؤں، ذرا دھیان کے ساتھ۔ ایک دفعہ درود پڑھیں، صلی اللہ، تازہ ہو جائیے، صلی اللہ، یاد کرو، یاد۔ یہ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم کلمہ تمہارے والا پڑھتے ہیں۔ یہ مولوی ایسے ہی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں۔ آؤ میں ان کا دجل بتاؤں۔ یہ میں 10 پوائنٹ آپ کو بتانے چلا ہوں، اہم پوائنٹ ہیں، اس کو یاد کرو، ان کو بتاؤ کہ تم دھوکے میں ہو۔ ہمارے درمیان، قادیانیوں کے درمیان کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق، خوب توجہ سے سمجھو، نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جاتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ نبی کے بدلنے سے نسبت، کل اس سے زیادہ اہم سبق ہے جو آج مجھ سے رہ گیا ہے، اوروں کو دعوت دے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ایمانی ذمہ داری ہے، کرو گے آخرت میں سرخرو ہوگے، نہیں کرو گے پھنسو گے۔
دعوت دینا پڑے گی۔ نبی نمبر 1، نبی کے بدلنے سے نسبت بدلتی ہے۔ دھیان سے سنو گے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام دے گا۔ یہ ایک شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، یہودی کہلاتا ہے۔ وہی شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے کیا کہلائے گا؟ بولو، نبی کے بدلنے سے نسبت بدل گئی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ باشعور ساتھی بیٹھے ہیں، یہ عیسائی اگر یہودیوں کے پاس جائے اور یہ کہے جناب میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں، لہٰذا تم مجھے یہودی بھی مانو، دنیا کا کوئی یہودی اس کو یہودی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں عیسائی تو کہا جا سکتا ہے، یہودی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہی عیسائی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے کیا کہلائے گا؟ بولے مسلمان۔ اب یہ مسلمان کل کو عیسائیوں کے پاس جائے اور یہ کہے کہ جناب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں، لہٰذا تم مجھے عیسائی بھی مانو، دنیا کا کوئی عیسائی اس کو عیسائی ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا نسبت بدل گئی، اب تجھے مسلمان کہا جائے گا، عیسائی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح جب ایک شخص مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے تو نسبت بدل گئی۔ کیا ہوئی؟ بولو۔ اب اس کو قادیانی اور مرزائی تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان ہے۔ یہ لاکھ کے ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا ہوں، ہم کہیں گے جب تم نے نئے شخص کو نبی بنا لیا تیری نسبت بدل گئی، اب تجھے قادیانی اور مرزائی کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو علامہ اقبال نے جواہر لال نہرو کو دیا تھا۔ یہ سوال اس نے اٹھایا تھا کہ تم قادیانیوں کو اپنی صفوں سے کیوں نکالتے ہو؟ علامہ اقبال نے یہ ساری تفصیل لکھی۔ جب انہوں نے نیا نبی بنا لیا تو نسبت بدل گئی۔ یہ پہلا اصولی اختلاف ہے، ہمارے نبی اور ہیں، قادیانیوں کا نبی اور ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، میرے نوجوان ذرا دھیان سے، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے۔ بلند آواز، بے شک۔ قادیانی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، مرزا بھی نبی ہے۔ میری ایک جگہ گفتگو ہوئی قادیانی یا محلہ قاضیہ میں، جن کی موجودگی میں ہوئی وہ اس مجلس میں موجود ہیں۔ میرے عزیز ذرا دجل سمجھنا جو کالج کے ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے نبوت کو جاری ثابت کرنے کے لیے یہی آیت پڑھی جو ہم ختم نبوت کے لیے پڑھتے ہیں، وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ وہ قادیانی کہنے لگے خاتم بمانا انگوٹھی، نبیین نبی کی جمع۔ دھیان سے سننا، اور جس نے پوری بات نہیں سننی اٹھنا ہے اب اٹھ جائے۔ یہ بات ادھوری سنو گے نقصان ہوگا، پوری بات سنو توجہ سے۔ قادیانی کہنے لگے خاتم بمانا انگوٹھی، نبیین نبی کی جمع، حضور نبیوں کی مہر ہے۔ بادشاہوں کی انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی، جب مہر لگاتے حکم جاری ہوتا۔ پہلے نبی اللہ بناتے تھے، اب حضور کی مہر سے نبی بنیں گے، جو اتباع کرے گا نبی بن جائے گا۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ جو ہماری سب سے مضبوط ترین دلیل تھی وہ قادیانی چکر دینے لگے اس میں۔ توجہ، میں نے ان قادیانیوں سے کہا جو تم مانا کر رہے ہو
کیا 1400 سال میں کسی ایک مفسر نے کیا؟ قرآن تو کہتا ہے یہ نبی خیر امت ہے. کیا اس بہترین امت میں 1400 سال میں کسی نے یہ ترجمہ کیا جو تم کر رہے ہو کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، جو اتباع کرے گا نبی بن جائے گا؟ وہ قادیانی خاموش. مجھے کہنے لگے پھر اس کا اور کیا معنی بن سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو، ہم بھی ختم نبوت پہ جان قربان کرنے والے ہیں. ختم نبوت کا معنی تو سمجھو. خاتم النبیین، خاتمہ عربی میں یہ مادہ ہے، ختمہ. خاتم کا مادہ ختمہ. یہ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، توجہ سے، پوری توجہ، وہاں معنی یہ بنتا ہے کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا، سیل کر دینا، باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے، اندر سے چیز باہر. سیل بند. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. ختم مادہ آ گیا. اللہ تعالیٰ جو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، بند کر دیا. ختم. تو کیا مطلب؟ اب تم جتنا مرضی واعظ و نصیحت کر لو، ہم نے بند جو کر دیا ہے. اب توجہ، باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر جا نہیں سکتا، اندر سے کفر باہر. یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہوں گے جہاں ختم آئے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھو یہ ہر قادیانی چکر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ختامہ مسک. جو جنتیوں کو شراب دی جائے گی، ختمہ، اس شراب کو ہم نے مشک سے سیل لگائی ہے اس کو، جس کو پی کے اللہ کی محبت اور بڑھے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ختمہ، ختامہ مسک. شراب بند ہے، سیل ہے. جب تک جنتی خود نہ کھول لے اپنے لیے بطور ملاوٹ، باہر سے کوئی اس میں کچھ ڈال نہیں سکتا، اندر سے شراب باہر. تو میں نے ان قادیانیوں سے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ بنا. اب سمجھو ختم نبوت کا معنی. اللہ نے سلسلہ انبیاء جو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، ہمارے نبی پہ آ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے پر سیل لگا دی، بند کر دیا. بولو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، سیل لگا دی. اب باہر سے، توجہ ہے، اب باہر سے کوئی نیا شخص نبی بن کر اس سلسلے کے اندر جا نہیں سکتا. جو اندر آ چکے ان میں سے نبوت سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. سمجھ آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ میں نے بتایا نا، یہ غامدی جیسے لوگ جو دین کو کفر میں پھیلا رہے ہیں، ان سے بچو. اس کے نظریات کا تفصیلی آپریشن آخر میں ہونا ہے. ابھی چند دنوں میں بتاؤں گا یہ اسلام کی جڑیں کہاں کہاں سے کھوکھلی کر رہی ہیں لوگ. دوسرا اصول اختلاف میں نے آپ کو سمجھا دیا. ہمارا عقیدہ ہے، توجہ میری طرف کرنا، ہمارے نبی آخری نبی. قادیانی کہتے ہیں اور نبی آ سکتا ہے. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نبوت اطاعت سے ملی ہے اور میں ہی نبی بننا تھا اور کوئی نہیں بنے گا. یہ دونوں حقیقت الوحی مرزا کی کتاب ہے. جب کبھی قادیانیوں سے گفتگو ہو، ہم کہیں گے آیت حدیث وہ دکھاؤ جس میں اطاعت سے نبوت ملنے کا ذکر ہو اور فرد واحد کو ملنے کا ذکر ہو.
رب کعبہ کی قسم، ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ سوئی کے نکے سے گزر سکتے ہیں، قادیانی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ دجل پہ ہیں۔ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ سنائیے اور ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ تیسرا اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مدار نجات ہمارے نبی ہیں۔ کہو بے شک، مدار نجات، بولو بولو، مدار نجات۔ اور قادیانی کیا لکھتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے، وہ سوروں اور کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ نبی کی زبان ہے۔ نبی کا اخلاق کتنا بلند ہوتا ہے، یہ نبی کی زبان ہے۔ یہ میں کل سناؤں گا آپ کو، جب 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000۔ میں آپ کو واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس صدی کے مسلمان تھے۔ یہ کل کی داستان ہے، اب یہ موضوع چلنا ہے۔ تیسرا اصولی، 4 ہو گئے، 3۔ چوتھا اصولی اختلاف، اور جو یہ میرا اختلاف سمجھ لے گا دھیان سے، اللہ کی قسم کوئی باطل اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دھیان میں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سنیں، جو یہ اصول سمجھ لے گا کوئی باطل اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ باطل اس وقت تبلیغ کرے گا جب اس اصول کو توڑے گا۔ کیا اصول ہے؟ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہے جو ہمارے نبی فرمائیں، حضرات صحابہ کرام فرمائیں، ائمہ مجتہدین فرمائیں۔ 3 ائمہ مجتہدین کو حق کس نے دیا؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا مضمون آنے والا ہے آئندہ دنوں میں، سنیے دل کی کھڑکیاں کھول کے محبت کے ساتھ سمجھیے۔ 3 چوتھا نہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تفسیر کس کی معتبر ہے؟ ہمارے نبی، بلند آواز سے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نمبر 3، ائمہ مجتہدین فقط۔ اب آپ سوال کریں گے بہت ساری تفسیریں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، ابن کثیر بعد میں لکھی گئی ہے، روح المعانی بعد میں لکھی گئی ہے، تفسیر عثمانی بعد میں لکھی گئی ہے۔ ہاں، یہ تفسیریں انہی کے طریقے پر لکھی گئی ہیں، ان تینوں کے۔ ان سے ہٹ کر انہوں نے کوئی نیا معنی مفہوم نہیں نکالا، ان کی باتوں کی تشریح کی ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ان کی باتوں کی، بولو بولو بولو، جو انہوں نے رب العالمین کا معنی کیا وہ انہوں نے بھی وہی کیا، جو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا بعد والوں نے بھی وہی کیا، جو انہوں نے سود کا معنی کیا انہوں نے بھی وہی معنی کیا، جو انہوں نے صلاۃ کا معنی کیا انہوں نے بھی وہی معنی کیا ہے۔ نیا معنی نہیں کیا، نیا مفہوم نہیں لائے۔ یہ ہر باطل کو یہاں سے پکڑنے والا اصول ہے، گردن سے۔ باطل کب چلتا ہے؟ جب قرآن کی منچاہی تفسیر لاتا ہے۔ جب یہ اصول سامنے ہوگا دنیا کا کوئی باطل نہیں چل سکتا۔ قادیانی قرآن کی 30 آیات میں دجل کر کے نبوت کو جاری ثابت کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ان تینوں کے اصولوں کو توڑتے ہیں، تشریح کو توڑتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جو میں کروں گا۔ کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ بولیں بولیں بولیں، 4 اصولی اختلاف۔ ایک بھی ہوتا تو دین سے تعلق ٹوٹ جاتا۔ اصولی اختلاف ایک بھی ہو دین سے تعلق ختم ہو جاتا۔ یہ 4 آگے بڑے آسان ہیں، سنیں۔ 5واں اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، قرآن اللہ کی آخری اور معجز کتاب ہے، آخری۔ کہو بے شک،
مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، قصیدہ اعجازیہ جو مرزے نے لکھا ہے اس پر بھی قرآن کی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ ملعون، کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ قصیدہ اعجازیہ، چھٹا اصولی اختلاف۔ ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے، جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث وحی ہے۔ اس حدیث کے مخالف آپ کے رحیم ارخان میں بڑھ رہے ہیں، آپ سستی نہ کریں، ان کو یہاں لائیں، اپنے نوجوانوں، بیٹوں کو، بھتیجوں کو لاؤ، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ویکسینیشن ہے۔ آپ کے یہ فوجی چھاؤنی کے ساتھ، حافظ کالونی کے ساتھ، گلشن اقبال میں منکرین حدیث تیزی سے پھیل رہے ہیں، میری ان سے ٹکر ہوئی ہے، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ اصول کی ٹکر ہے، اور جو حدیث کا انکار کرے اس کا ایمان نہیں بچتا۔ قادیانی لکھتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا جو میری وحی کے مخالف ہے۔ کتنے اختلاف ہو گئے؟ 7واں اختلاف۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچھ پک کو، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، ہماری فوج کا ماٹو ہے جہاد۔ دیکھا نہیں جہاد کی برکات؟ 1400 سال کے بعد میرے نبی کا فرمان جیتا جاگتا دیکھا ہے؟ اور 45 ملکوں کی شکست دیکھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اور قادیانی اس کو تو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا، میں نے شروع میں بتایا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جہاد حرام ہے۔ کتنے اختلاف ہو گئے؟ حدیث کی حجت پہ پورے گھنٹے کا بیان آنے والا ہے۔ 8واں اصولی اختلاف۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ذرا دھیان سے سمجھنا، یہ ہمارا بھی عقیدہ، یہ بھی یاد کرو، ہمیں اپنے عقائد کا نہیں پتا۔ ہمارا عقیدہ ہے تمام کے تمام انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہے۔ کہو بے شک۔ ہاں، اس کو یوں سمجھو، تمام انبیاء کی امتوں میں سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، لیکن صدیق اکبر بھی تمام انبیاءوں کے بعد ہے مقام۔ اور مرزا ملعون کیا لکھتا ہے؟ ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ قادیانی میری گفتگو سن رہے ہیں اور آئندہ سنیں گے، میں ذمہ دار ہوں، میں نے آج اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک ادنی رکن ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں تمام انبیاء سے بھی افضل ہوں۔ ہے ملعون کہ نہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 9واں اصولی اختلاف، کہ جس پہ میں نے پرسوں تفصیل سے گفتگو کی تھی، جنہوں نے نہیں سنی وہ نیٹ پہ لے کے سنیں، جامعہ قادریہ RY کے سنیں، اس کو اچھی طرح لازمی سنیں۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہے، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، اسلام پھیلائیں گے پوری دنیا پر، اور گنبد خضرا میں چوتھی قبر ان کی بنے گی اسلام پھیلانے کے بعد۔ اور مرزا قادیانی ملعون کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی جگہ میں عیسیٰ بن گیا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا نا کیسے عیسیٰ بنا، یاد ہے؟ ہنس رہے ہو نا؟ یہ اس کی ذلت کا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حسان بن ثابت، ہاں اشعار کے ان دشمنوں کے خلاف، تیرے اشعار ہمارے تیروں سے زیادہ ان کو چبھتے، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ اور اس کے نبی کے دشمن پہ ہمارا رعب ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ان کو ذلیل اور رسوا کرنا میرے رب کی بھی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ یہ مرزا ملعون قادیانی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی جگہ مرزا عیسیٰ بن گیا ہے۔ کتنے اختلاف ہو گئے؟ 10واں اختلاف۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ سب کو
سب محبت سے کہو صلی اللہ بلند آواز سے اور بلند آواز سے سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کائنات میں میرے رب کے بعد سب سے اونچی ہستی ہمارے نبی کی ہے، اور یہ مرزا ملعون اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو میرے نبی سے افضل گردانتا ہے. ایسا ملعون ہے. قاضی احسان احمد شجابادی، انہوں نے نواب لیاقت علی خان کو پورا حوالے دکھائے تھے. یہ کل کا مضمون ہے، کل میں تفصیل سے بتاؤں گا اس امت نے کیا کیا قربانیاں دی. اوروں کو دعوت دے کے آؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ. اور آج میں نے 10 اصولی اختلاف گنوائے. اصولی سمجھو ایک اختلاف بھی ہوتا تو دین اسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا. یہاں میں نے 10 اختلاف بتائے. قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اور جس طرح میں نے اعلان کیا، جو دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں میرے بیان کو سن رہے ہیں، وہ میرے واٹس اپ نمبر پہ جو میں نے بتایا اس بیان پہ، اس پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں. ان کو بھی ہم اعزازی سند دیں گے. آج داخلہ فارم ختم ہو گیا یہاں پہ، کل اور چھپ کے آ جائے گا. جن ساتھیوں نے ابھی تک داخلہ فارم نہیں دیا وہ بھی جمع کروائیں تاکہ اسناد ان کی بھی لکھی جا سکے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى.